اور کہاں پر پڑھنا جناب جی سنت ہے، کہاں پر پڑھنا جناب جی واجب ہے، اور کہاں پر نہیں پڑھنی چاہیے، اب اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے شخص کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ بات اٹل فیصلہ سن لیں گے، تلاوت کرنے والے شخص کے لیے تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور یعنی پہلے اعوذ باللہ پڑھے اور پھر بسم اللہ پڑھے۔ دوسرا مسئلہ اعوذ باللہ کے متعلق یہ ہے کہ مقتدی اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائے، سبحانک اللہم نماز میں پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ پتر توجہ میری طرف، ان مسائل کا بالکل پتہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ خلل ڈالنے لگے ہیں تفسیر میں، کہ مقتدی اعوذ باللہ نماز میں نہ پڑھے امام کے پیچھے، کیونکہ مقتدی سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ اعوذ باللہ وہ پڑھے گا جس نے قرات کرنی ہے، اور امام نے تو قرات کرنی ہے، امام اعوذ باللہ پڑھے گا۔ مقتدی نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، صرف اعوذ باللہ پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ نہ پڑھے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ استاد کو قرآن سنانے والے کے لیے، کوئی شاگرد استاد سے پڑھتے ہیں قرآن، اور استاد کو قرآن سنانے والے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے، کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا بلکہ قرآن پاک سیکھ رہا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر وہ اعوذ باللہ پڑھے گا استاد کو سنانے سے پہلے تو یہ ادب کا طریقہ ہے، ثواب پائے گا، ہر حرف کے اوپر ثواب پائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں امام پہلی تکبیر کے بعد صرف اور صرف سبحانک اللہم پڑھے، پہلی تکبیر کے بعد صرف اور صرف سبحانک اللہم پڑھے، اور سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد جناب جی وہ جو زائد تکبیریں ہیں وہ کہے، زائد تکبیریں کہنے کے بعد وہ اعوذ باللہ پڑھ کر آگے قرات کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ کیونکہ بعض کئی ایسے امام بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھا رہے ہوں عید کی نماز، تو سبحانک اللہم کے بعد جناب علی اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر بعد میں وہ 3 تکبیریں کہتے ہیں اور پھر بعد میں آگے قرات شروع کرتے ہیں۔ نہیں، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد تکبیریں کہی جائے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے، تاکہ آگے اس نے قرات کرنی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، بعض کے نزدیک، اور بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے بعد قرآن جناب جی تعوذ پڑھنا واجب ہے۔ بعض کہتے ہیں تلاوت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، بعض کہتے ہیں تلاوت کے بعد جناب جی تعوذ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ وہ لوگ آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں، آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یہ خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، لیکن تفسیر کبیر میں آیا ہے کہ اعوذ باللہ کی بحث میں آپ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت ہے، اور تلاوت کرنے سے پہلے ہی تعوذ پڑھا جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو وضو کر لو۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جناب جی پڑھ کر وضو کرو، نماز پڑھ کر وضو کرو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ بنتا ہے کہ جب وقت یعنی نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت مراد ہے کہ جناب یہ تم وضو کر لو۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی فرمایا نا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں آتا ہے، نکاح کرنے کا حکم
قرآن پاک میں ہے، لیکن بسا اوقات یہ نکاح سنت بھی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ واجب ہے، لازمی نہیں ہے کہ یار ہر جگہ پہ واجب ہو، کہیں پر سنت بھی ہے نکاح، کہیں پر واجب بھی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ فقہی مسائل جو اعوذ باللہ کے متعلق ہیں، ان میں سے آخری مسئلہ ہے جی، کیونکہ آپ لوگوں کو اب اباسیاں آنے لگی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں، کہ پہلی وحی جب حضرت جبریل امین لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھیے، کس طرح؟ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اس جناب جی روایت سے ظاہراً تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب جی اعوذ باللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اس روایت سے ظاہراً یہ واضح معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعوذ باللہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اعوذ باللہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ جبریل امین نے برکت کے واسطے یہ پڑھا تھا، برکت کے لیے یہ پڑھا تھا، اور یہ آیت قرآن اقرا سے شروع ہوا ہے، قرآن اقرا سے شروع ہوا ہے، اور یہ جو پہلے والی آیت تھی یہ حضرت جبرائیل امین نے برکت کے لیے پڑھی ہے۔ یہاں تک یہ تشریح تھی اعوذ باللہ کی، اور کل سے انشاءاللہ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطلب اور معنی مفاہیم پڑھیں گے۔